خیبر مدینہ منورہ سے قریب 150 کلومیٹر شمالی مغرب میں موجود ایک تاریخی شہر ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دور میں یہ علاقہ بہت ہی زرخیز علاقہ تھا اور یہاں عمدہ قسم کی کھجور پایا جاتا تھا، اور اسی جگہ وہ تاریخی جنگ لڑی گئی جس جنگ کو جنگ خیبر کہا جاتا ہے۔ تو ساتھیو، آج کی ہماری اس ویڈیو میں ہم اسی جنگ خیبر کے بارے میں بات کرنے والے ہیں۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے اس چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجیے گا۔ ناظرین، جنگ خیبر کے بارے میں جاننے سے پہلے ہمیں خیبر کی اتہاس کے بارے میں مختصر طور پہ جان لینی چاہیے، کیونکہ اس جنگ کی تعلق اس کی اتہاس سے بھی جڑا ہوا ہے۔ ساتھیو، جب 622 عیسوی کو پیغمبر اسلام مکہ کی شہریوں سے پریشان ہو کر مدینہ ہجرت کر گئے تھے، تب مدینہ میں یہودیوں کا کچھ 4 یا 5 قبیلہ آباد تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ ہجرت کرتے ہیں تب ان کے ساتھ مسلمانوں کا تعداد بہت کم تھا، جن میں کچھ صحابہ اور آپ کی کچھ قریبی لوگ شامل تھے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں رہ رہے یہودیوں کے ساتھ ایک امن معاہدہ کرتے ہیں تاکہ مزید مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اس معاہدے میں یہ بھی لکھا تھا کہ اگر کبھی مدینہ میں کوئی باہری دشمن حملہ کرے تو ہم سب کو مل کر اس کا دفاع کرنا ہوگا، لیکن جنگ بدر کے دوران ان یہودیوں نے جنگ میں شرکت لینے سے انکار کر دیا، جس کے بعد انہیں وعدہ خلافی کی سزا کے طور پہ جلا وطن کر دیا گیا، جو خیبر میں جا کے آباد ہو گئے۔ پھر وقت گزرتا گیا اور ان لوگوں کی تعداد بھی بڑھتے گئے، اور دھیرے دھیرے وہ لوگ خیبر کی دوسری یہودی قبائل بنو وادی طیمہ جیسے قبیلوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف مدینہ میں حملہ کرنے کی منصوبے بنانے لگے۔ ان لوگوں نے اپنے ساتھ غطفان نامی ایک عربی قبیلے کو بھی ملا لیا تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بارے میں اطلاع ملی تب آپ نے تقریباً 1400 سے 1800 کی لشکر کے ساتھ مارچ 628 کو خیبر کی طرف روانہ ہو گئے تاکہ یہودیوں کی اس منصوبے کو ناکام کیا جا سکے اور مسلمانوں کو کسی بڑی حملے سے بچایا جا سکے۔ اس فوج میں لگ بھگ 200 گھڑ سوار جنگجو تھے، اور ساتھ ہی ساتھ کچھ مسلم خواتین بھی اس لشکر میں شامل ہوتے ہیں جن کی سردار سلمہ تھی۔ خیبر لگ بھگ 8 سے 13 کلو کا گڑھ تھا، جن میں قلعہ القموس سب سے زیادہ مضبوط تھا۔ اس کے علاوہ خیبر کی یہودی بھی اوور کانفیڈنٹ نظر آ رہے تھے، کیونکہ ان کے پاس مرحب نامی وہ پہلوان تھا جس کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ وہ 1000 لوگوں پہ بھی بھاری پڑ جاتا تھا۔ بالآخر میں 628 کو جنگ شروع ہوا۔ مسلمانوں کی 2000 کی فوج کے مقابلے میں خیبر کی یہودیوں کی 10,000 کی بڑی لشکر تھا۔ دونوں طرف سے بڑے زبردست جنگ ہوئی۔ اس دوران کچھ قلعوں کو فتح کرتے وقت کچھ مسلم جنگجو اور صحابی شہید ہو گئے، لیکن ایک قلعہ القموس جس کی حفاظت مرحب کر رہا تھا وہ کسی بھی طرح سے فتح نہیں ہو رہا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی کوشش کر چکے تھے، لیکن وہ اسے فتح نہیں کر پائے۔ اسی طرح 21 روز چلا گیا لیکن یہ قلعہ فتح نہ ہو سکا۔ اس رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سبھی صحاباؤں کے ساتھ ساتھ سبھی جنگجوؤں کو ایک ساتھ اکٹھا کر کے یہ اعلان کرتے ہیں کہ کل میں جس شخص کے ہاتھ میں فوج کا جھنڈا دوں گا، انشاءاللہ اللہ اسی کے ہاتھوں ہمیں فتح کرے گا، اور وہ اللہ اور اس کے رسول کو بہت چاہتا ہوگا اور اللہ اور اس کے رسول اس شخص کو بھی بہت چاہتے ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کے مطابق اگلے روز صبح آپ نے فوج کی جھنڈا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں تھما دیا۔ جھنڈا لے کر علی جیسے جیسے قلعہ القموس کی طرف آگے بڑھتے گئے، ویسے ویسے دوسری طرف سے مرحب نامی وہ پہلوان بھی علی کی طرف آ رہا تھا۔ فائنلی اس کا سامنا علی کے ساتھ ہو گیا۔ علی کے سامنے آتے ہی وہ کہنے لگا کہ خیبر بخوبی جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں، میرا وار اتنا تیز ہے کہ کوئی بھی میرے سامنے ٹک نہیں پاتا۔ مرحب کی باتوں کی جواب دیتے ہوئے حضرت علی کہتے ہیں کہ میں وہ ہوں جس کا نام میری ماں نے حیدر رکھا، میں جنگل کی شیر کی طرح ہوں۔ پھر دونوں کے بیچ ایک زبردست مقابلہ شروع ہوتا ہے۔
पहला वार मरहब करता है जिसे अली रोकने में कामयाब हो जाते हैं। अगले ही वार अली अपने तलवार से मरहब की हेलमेट पे करते हैं, जो उसकी हेलमेट को चीर के नीचे की तरफ जाते हुए उसकी सर को फाड़ के उसकी दांतों के बीच जा अटकता है और मरहब वहीं पे ढेर हो जाता है। मरहब की लाश को देखकर उसके बाकी सिपाही अली के ऊपर हमला करने लग जाते हैं, लेकिन अली उन सिपाहियों को एक के बाद एक हलाक करते जाते हैं। यहाँ तक कि अली की हाथ की तलवार तक टूट चुका था। फिर वो और भी ज़्यादा गुस्से में आकर किला कमूस की उस दरवाज़े को अकेले ही उखाड़ फेंकते हैं कि जिस दरवाज़े को उठाने के लिए लगभग 40 लोगों की ज़रूरत होती थी। इसी तरह मुसलमानों को खैबर की इस जंग में फतह हासिल हो गई थी। जंग ख़त्म होने के बाद जब नेगोशिएशन शुरू हुआ तब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों को वहाँ रहने की इजाज़त तो दे दिए थे, लेकिन उनके ऊपर जिजिया टैक्स भी लगा दिए थे और ये शर्त रख दिए थे कि अगर कभी हमें ये एहसास हुआ कि तुम्हारी इन किलों के अंदर मुसलमानों के ख़िलाफ़ कोई साजिश हो रही है तो अगली बार तुम लोग हमसे बच नहीं पाओगे। तो दोस्तों, उम्मीद है आज की हमारी ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगली बार फिर किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए हमारी इस चैनल को।